اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنہ اماء اللہ البرٹا ریجن کینیڈا کے زیر اہتمام 3 بین المذاہب سمپوزیم کا انعقاد۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 20 جون 2023۔ البرٹا کینیڈا کا چوتھا بڑا صوبہ ہے اور اسے 2 لجنہ اماء اللہ کے ریجن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیلگری ایک اور باقی علاقے البرٹا ریجن کہلاتے ہیں۔ البرٹا ریجن بہت وسیع علاقہ ہے اور اس کی مجالس شمال فورٹ میکمرری سے جنوب ایرڈری اور مشرق لائٹ منسٹر سے مغرب ایڈمنٹن تک بکھری ہوئی ہیں۔ اس لیے ان تمام شہروں کے معززین اور MLA کا ایک جگہ پر جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی دعاؤں سے البرٹا ریجن نے 3 مقامات پر کامیابی سے بین المذاہب سمپوزیم کا انعقاد کیا۔ یہ سمپوزیم 26 تا 30 اپریل 2023 تک ایڈمنٹن، ایرڈری اور لائٹ منسٹر میں منعقد ہوئے۔ سمپوزیم کا موضوع خواتین کو مضبوط اور پر اعتماد بنانے میں مذہب کا کردار، امپاورمنٹ آف ویمن تھرو دیئر فیتھ تھا۔ اس سال کی تقریبات بہت اہم تھیں کیونکہ 2023 لجنہ اماء اللہ کی 100 سالہ جوبلی کا سال ہے اور تقریباً 3 سال کی کووڈ کی پابندیوں کے بعد پہلی مرتبہ ان پرسن سمپوزیم منعقد کیے جا رہے تھے۔ پہلا سمپوزیم ایڈمنٹن 26 اپریل 2023 کو لجنہ اماء اللہ ایڈمنٹن ایسٹ اور ایڈمنٹن ویسٹ نے شام 6:30 بجے بیت المہدی مسجد سے متصل جمنازیم ہال میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد لجنہ اماء اللہ کی تاریخ پر مبنی دستاویزی فلم پیش کی گئی۔ بعد ازاں متعلقہ موضوع پر مختلف مذاہب کی نمائندہ خواتین نے تقاریر اور مقامی معزز مہمانوں نے اظہار خیال کیا۔ ریورنڈ کیرن برجر صاحبہ نے خواتین کو مضبوط اور پر اعتماد بنانے میں مذہب کے کردار کے بارے میں مسیحی نقطہ نظر پیش کیا۔ ریورنڈ کیرن برجز رابرٹسن ویزلی، جو یونائٹڈ چرچ میں جماعت اور کمیونٹی کی ترقی کی سیکرٹری ہیں، نے کہا کہ بہت سے مختلف فرقے ہیں جو خواتین کو غیر مساوی سمجھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا۔ پھر محترمہ نیتا فلیٹ نے موضوع پر یہودی نقطہ نظر پیش کیا۔ پھر محترمہ سویتا پٹیل صاحبہ نے بتایا کہ ہندو مذہب کس طرح خواتین میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ آخر پر خاکسار ریجنل صدر لجنہ اماء اللہ البرٹا نے بتایا کہ کس طرح قرآنی تعلیمات نے خواتین کو ایک بیٹی، بیوی اور ماں کی حیثیت سے اعلیٰ مقام دیا اور خواتین کو وہ تمام حقوق دیے جو دوسرے مذاہب اور اقوام کی خواتین کو 20ویں صدی میں بڑی جدوجہد، تحریکوں اور مہمات کے بعد ملے۔ مقررین سمیت کئی معززین نے بھی تقریب میں شرکت کی اور نیک خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام کے آخر میں ریجنل صدر ڈاکٹر فوزیہ زکریا صاحبہ نے معزز مہمانوں، مقررین اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور تمام رضاکاروں کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ تقریب کا اختتام دعا سے ہوا۔ مہمانوں کو مختلف اسٹالز اور لجنہ 100 سالہ جوبلی کی نمائش کا معائنہ کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ انہوں نے اس موقع کی مناسبت سے بہت مثبت تبصرے لکھے۔ دوسرا سمپوزیم ایرڈری 29 اپریل 2023 کو ایرڈری البرٹا میں منعقد ہوا۔ ایرڈری ایڈمنٹن کے جنوب میں تقریباً 360 کلومیٹر کے فاصلے پر اور کیلگری کے قریب آبادی کے لحاظ سے ایک پھیلتا ہوا شہر ہے۔ لجنہ اماء اللہ ایرڈری نے اس یادگاری تقریب کا اہتمام جینیسس سینٹر ایرڈری میں دوپہر 2 بجے کیا۔ تلاوت قرآن پاک مع ترجمہ کے بعد دستاویزی فلم، لجنہ اماء اللہ کا تعارف اور تاریخ دکھائی گئی۔ اس کے بعد مقررین نے بنیادی موضوع پر اپنے مذہبی نقطہ نظر پیش کیے۔ محترمہ جولن ملر چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سے تعلق رکھتی ہیں۔ محترمہ ملر صاحبہ نے کہا کہ ایمان اور خدا کی طرف رجوع ہی آزمائشوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے والی خواتین کے لیے سکون
خوشی اور اطمینان کا حتمی ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر ہرجوت کور سنگھ صاحبہ نے سکھ نقطہ نظر سے بات کی۔ میٹس کلچر کی پاملا لشمور صاحبہ نے ایبوریجنل اور میٹس عقیدے کے مطابق خواتین کو مضبوط اور پر اعتماد بنانے میں مذہب کے کردار کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ پروگرام کے آخر پر خاکسار نے خواتین کو مضبوط اور پر اعتماد بنانے میں مذہب کے کردار کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کی۔ تقریب میں کئی معززین نے شرکت کی اور نئے خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام کے آخر میں ریجنل صدر ڈاکٹر فوزیہ زکریا صاحبہ نے معزز مہمانوں، مقررین اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور تمام رضاکاروں کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ تقریب کا اختتام دعا سے ہوا۔ مہمانوں کو مختلف اسٹالز اور لجنہ 100 سالہ جوبلی کی نمائش کا معائنہ کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ انہوں نے بہت مثبت تبصرے کیے۔ لائٹ منسٹر سمپوزیم۔ تیسرا سمپوزیم لائٹ منسٹر البرٹا میں 30 اپریل 2023 کو منعقد ہوا۔ لائٹ منسٹر سسکیچوان اور البرٹا کے صوبوں کے سنگم پر ایڈمنٹن سے تقریباً 300 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ لائٹ منسٹر تیل کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ لجنہ امائلہ لائٹ منسٹر نے اس یادگاری تقریب کا اہتمام لیک لینڈ کالج کے آڈیٹوریم میں کیا۔ تلاوت کلام پاک ماں انگلش ترجمہ کے بعد دستاویزی فلم لجنہ امائلہ کا تعارف اور تاریخ پیش کی گئی۔ MLA کولین ینگ صاحبہ نے سامعین سے خطاب کیا۔ مسیحی عقیدہ سے تعلق رکھنے والی مسز شانون روکوچی صاحبہ نے کرسچن مذہب سے تعلق رکھنے والی جن مضبوط اور پر اعتماد عورتوں کا تذکرہ کیا، ان میں مریم میگدلین اور مدر ٹریسا شامل ہیں۔ چاہت سویرا صاحبہ نے خواتین کے حقوق اور با اختیار بنانے کے لیے سکھ تعلیمات میں بتدریج ترمیم اور اپ گریڈنگ کا ذکر کیا۔ میکسین ڈیلیجر صاحبہ نے ابوریجنل عقیدے کی نمائندگی کی۔ پروگرام کے آخر پر خاکسار نے خواتین کو مضبوط اور پر اعتماد بنانے میں مذہب کے کردار کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کی۔ پروگرام کے آخر میں ریجنل صدر ڈاکٹر فوزیہ زکریا صاحبہ نے معزز مہمانوں، مقررین اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور تقریب کے انعقاد کے لیے تمام رضاکاروں کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ تقریب کا اختتام دعا سے ہوا۔ مہمانوں کو مختلف اسٹالز اور لجنہ 100 سالہ جوبلی کی نمائش کا معائنہ کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ انہوں نے مثبت تبصرے کیے۔ حاضری، ان 3 سمپوزیمز میں مجموعی طور پر 127 غیر احمدی مہمان، 5 MLA، 5 کونسلر، 5 ممبران بورڈ آف ٹرسٹیز، ڈاکٹرز اور انجینئرز اور 136 لجنہ ممبران نے شرکت کی۔ لٹریچر کی تقسیم اور ڈسپلے۔ تینوں سمپوزیم میں 2 درجن سے زیادہ منفرد ڈسپلے تھے، جن میں لجنہ امائلہ کی تاریخ، کامیابیوں اور پیش رفت کی عکاسی کی گئی تھی۔ خاص طور پر البرٹا میں تمام مقررین اور معززین کو کتابوں کے پیکج کے ساتھ گفٹ بیگ اور لجنہ 100 سالہ جوبلی مگ دیے گئے۔ تینوں مقامات پر کھانا اور مشروبات پیش کیے گئے۔ تبلیغی کاوشوں میں 113 کتابیں، 237 پیمفلٹ اور سوشل میڈیا اور پریس ریلیز وغیرہ کے ذریعے تقریباً 2 درجن شائع شدہ رپورٹس نیز 25 ڈسپلے اور نمائشیں شامل ہیں۔ رپورٹ ڈاکٹر امت القدوس فرحت صاحبہ، ریجنل نائب صدر البرٹا۔